بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دی ایجوکیٹر۔ آج کا ہمارا لیسن ہے کورس کوڈ 826 ایلیمنٹری ایجوکیشن ان پاکستان، جس کا پہلا سوال ہم دیکھیں گے ابتدائی تعلیم یعنی پرائمری تعلیم ان پاکستان۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے تعارف کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ابتدائی تعلیم پرائمری ایجوکیشن کا انٹروڈکشن۔ تعلیم ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کا نام ہے۔ ابتدائی تعلیم مطابقت کو تیز کرنے اور جلد مطابقت پیدا کرنے کی شعوری کوشش ہے۔ ابتدائی تعلیم مطابقت پیدا کرنے کا نیا عمل نہیں، کیونکہ بچہ اپنی پیدائش کے ابتدائی دن سے ہی ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ابتدائی تعلیم اس معاملے میں مدد کرتی ہے۔ ایک ماہر تعلیم جو کہ پاکستانی محقق ہے خالد حسین، انہوں نے 1976 میں ایک جو تھیوری پیش کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ابتدائی تعلیم اول تا ہشتم کی جماعت پر مشتمل ہے۔ اس میں دو مدارج ہیں، پرائمری اور منڈل۔ پرائمری اول ادنا سے لے کر پنجم تک اور منڈل ششم سے اشتم تک۔ کسی بھی ملک کی سب سے زیادہ آبادی پرائمری درجے تک تعلیم حاصل کرتی ہے۔ پرائمری تعلیم پر یونیسکو کی رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر تحریر کی گئی کہ وہ ممالک جنہوں نے پرائمری تعلیم کا دائرہ کار بڑھایا کر اسے ابتدائی ثانوی درجے تک کر دیا، ان میں شرح داخلہ زیادہ تھی۔ صنعتی خطوں مثلاً آسٹریلیا، جاپان، نیوزی لینڈ میں اسکول کا دورانیہ عرصہ نہم اور دہم درجے تک لازم کر دیا گیا ہے، اور طلباء کی شرح فیصد جو ہے وہ 16-17 سال کی عمر تک اسکول میں داخل رہتی ہے۔ قومی کمیشن رپورٹ جو 1969 کی رپورٹ ہے، اس میں بتایا گیا کہ ابتدائی درجے کی لازمی تعلیم ماہر افرادی قوت اور ذہین شہریت کے فروغ کے لیے ناگزیر ہے، اور اس مقصد کے لیے کم از کم 8 سال تک اسکول کی پڑھائی درکار ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی جو 1970 میں بنائی گئی، اس میں سفارش کی گئی کہ تعلیمی پالیسی کو اولین ترجیح ابتدائی تعلیم کو دینی چاہیے، اور شعبہ خواندگی کی لامرکزیت پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ تعلیمی پالیسی 1972 تا 1980 میں یہ سفارش کی گئی کہ ابتدائی تعلیم کو 1982 سے لڑکوں اور 1987 سے لڑکیوں کے لیے 8ویں جماعت تک لازم قرار دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں قومی پالیسی کمیشن میں ابتدائی تعلیم کے مقاصد کس طرح بیان کیے گئے ہیں، اور قومی تعلیمی پالیسی میں جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ اس طرح کی تعلیم مہیا کی جائے کہ جو بچے کی شخصیت کی ہمہ پہلو نشوونما کرے، یعنی اس کی جسمانی، اخلاقی، ذہنی اور سماجی نشوونما کرے۔ بچے کی صلاحیتوں اور رجحانات کے مطابق اسے ابتدائی علم اور مہارتیں سکھائی جائیں جو آپ کی انفرادی اور اجتماعی ضرورت کی تکمیل کے لیے مزید تعلیم حاصل کرنے میں معاون ثابت ہو۔ بچوں میں شریعت کا شعور، شہریوں کی ذمہ داریوں کا احساس اجاگر کیا جائے تاکہ اس میں اپنے وطن سے محبت کے جذبات پیدا ہوں۔ بچے میں مطلوبہ رویے جیسے محنت کی عادات، ذاتی تشخص اور تجسس وغیرہ کی نشوونما کرنا، بچے میں جسمانی صحت کا شعور اجاگر کرنا اور جسمانی صحت کے لیے سپورٹس اور کھیلوں کے کردار سے آگاہ کرنا۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ابتدائی اسکول کی عمر 5 سے 9 سال تک کی کل آبادی 19 ملین میں سے صرف 13 ملین آبادی اسکول میں ہے، اور 5.5 ملین آبادی ابتدائی اسکول سے باہر ہے۔ یہ مجموعی اعداد میل اور فیمیل کو اس طرح سے ظاہر کرتی ہے کہ میل 85% اور فیمیل 58% ہے، جبکہ منڈل درجے پر 10 سے 12 سال کی 9.5 ملین آبادی کے برعکس کل ادخال صرف 4.35 ملین ہے۔
شرح ادخال مڈل درجے پر صرف 16% ہے، جس میں سے 56% میل اور 35.8% فیمیل یعنی عورتیں یا لڑکیاں ہیں۔ پبلک سیکٹر میں کل پرائمری اسکول 1,45,960 ہیں، جس میں سے 37,000 مسجد مکتب مدارس بھی شامل ہیں۔ 1 تائی پرائمری اسکول خواتین کے ہیں۔ مزید برآں وزیراعظم لٹریسی کمیشن کے تحت 7177 غیر رسمی پرائمری تعلیمی اسکول بھی کام کر رہے ہیں۔ تینوں صوبوں میں 2284 گوسٹ اسکول، یعنی گوسٹ اسکول وہ ہوتے ہیں جن کا نام کاغذوں میں موجود ہوتا ہے لیکن زمین پر ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، یعنی غائب ہوتے ہیں، اس لیے ان کو گوسٹ کہا جاتا ہے ہیں، جبکہ 30% کے قریب زیر استعمال ہیں۔ پبلک سیکٹر میں مڈل اسکول 54,590 ہیں، جن میں سے 6430 خواتین کے ہیں۔ تاہم 10,000 ہائی اسکول بھی مڈل سطح کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ پبلک سیکٹر میں مڈل اسکول کی کل تعلیمی ادارے 24,590 ہیں۔ تعلیمی پالیسی 1998 تا 2010 میں ابتدائی تعلیم کے اہم چیلنجز بیان کیے گئے، ان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ داخل طلبہ میں سے صرف 1 تائی طلبہ پرائمری تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں اساتذہ کی غیر حاضری کا رجحان عام ہے۔ ابتدائی سطح پر تدریسی نگرانی کمزور ہے اور تقریباً 1/4 پرائمری اساتذہ غیر تربیت یافتہ ہیں۔ تاہم موجودہ تربیتی ڈھانچہ تدریسی معیار کو بہتر بنانے سے قاصر ہے۔ تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ پرائمری تعلیم کے 4 سالوں میں حاصل کردہ خواندگی کی مہارتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ابتدائی تعلیم 5 میں سے 8 سال میں سیکھی گئی مہارتیں وسیع ہیں اور ان کو مزید تعلیم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خالد تنویر نے 1976 کے مطابق ہم اسکول کے تمام بچوں کی ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ بہت سے ممالک تعلیم پر تجربات کر کے طریقہ تدریس اور نصاب میں جدت پیدا کر رہے ہیں۔ بہت سی جدتوں میں مختلف درجاتی تدریسی درجات کو یکجا کرنا، متبادل سالوں میں داخلہ وغیرہ شامل ہیں۔ فاصلاتی تعلیم ریڈیو، ٹیلی ویژن اور دیگر ذرائع کے ذریعے دی جاتی ہے اور ان افراد کے لیے نہایتی موزوں ہے جو ناگزیر وجوہات کی بنا پر باقاعدہ اسکول میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ 1998 اور 2010 کی تعلیمی پالیسی میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ابتدائی سطح کے طلباء میں ایسے رویوں کی نشوونما کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ ان میں کمیونٹی کی بہبود اور خدمات کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ خالد حسین کے مطابق اس قسم کے اسکولوں میں موجودہ نصاب لکھنا، پڑھنا، اعصاب، ابتدائی سائنس اور ابتدائی معاشرتی علوم، جسمانی تعلیم، فنون، عملی اور اخلاقی ہدایت پر مشتمل ہے۔ ان اسکولوں میں عملی کام کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مفت تعلیم سے ایلیمنٹری اسکولوں میں طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوگا، جس کے لیے زیادہ اساتذہ کی ضرورت ہوگی۔ ایلیمنٹری اساتذہ کے لیے میٹرک کے بعد 1 سالہ تربیت درکار ہے۔ اس میں تدریسی بچوں کی نفسیات اور پیشہ ورانہ اخلاقیات کے کورس کے علاوہ اسکولوں میں تدریسی مشق شامل ہے۔ حال ہی میں ایلیمنٹری تعلیم کے لیے ڈپلومہ ان ایجوکیشن کے نام سے نیا تربیتی اساتذہ کورس متعارف کرایا گیا ہے۔ اسکیم کے 2 اقسام ہیں: انٹرمیڈیٹ 1 سالہ تربیت، میٹرک 3 سالہ تعلیم۔ ایلیمنٹری اسکول اساتذہ کون کی تعلیم میں اہم کردار کرتے ہیں۔ بچے کی ابتدائی سال سیکھنے کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ بچے نہ صرف اسکول میں کتابی علم حاصل کرتے ہیں بلکہ اچھی عادات اور رجحانات بھی سیکھتے ہیں۔ ابتدائی سالوں کے تعلیم میں بچے کی شخصیت پر بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ابتدائی تعلیم کا اسکوپ یا وسعت۔ بچے کی ابتدائی زندگی کا اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ جو اس کی ابتدائی زندگی ہوتی ہے وہ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ جب وہ ابتدائی اسکول میں قدم رکھتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں اور ان تبدیلیوں کے دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ابتدائی مدرسے کی بڑی اہمیت ہے جو حسب ذیل ہے۔ جب بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے وہ گھر کے ماحول سے مانوس ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ نیا ماحول اجنبی ہوتا ہے۔ اسے کافی وقت اس اجنبی ماحول میں گزارنا پڑتا ہے۔ مدرسہ اس کی اجنبیت کو اپنائیت میں تبدیل کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے اور اپنے غیر ہی سمجھ لیتا ہے۔ جب مدرسے میں آتا ہے تو اس پر چند پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں۔
हालांकि वो इनका आदी नहीं होता। ये पाबंदियाँ दरअसल माशरती इक़्तिदार होती हैं। मदरसे से उसे बताया जाता है कि माशरती ज़रूरत है और इसे माशरे में मुताबिक पैदा करना है, इसलिए इस पर पाबंदियों को बर्दाश्त करना ज़रूरी है। इब्तदाई मदरसे से तलबा को इब्तदाई तालीम देते हैं जो तलबा को आइंदा ज़िंदगी की कामयाबी का ज़ीना है। गोया ये तालीम आला तालीम की इब्तदा है। अमली ज़िंदगी की इब्तदा इन इब्तदाई मदरसों से ही होती है। इन मदरसों में इब्तदाई तालीम मियार न तो आला भी मुश्किल हो जाती है। इब्तदाई मदरसे की तालीम के ज़रिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ख्वांदा बनाया जाता है, इसलिए हुकूमत इब्तदाई तालीम लाजमी करार दे रही है। इब्तदाई मदरसे में ही तलबा की सलाहियतों और इस्तेदाद का अंदाज़ा लगा कर इसकी रहनुमाई की जाती है और वो तालीम और तरबियत के लिए तैयार किया जाता है। इब्तदाई तालीम तलबा को बाशऊर और जमहूरी शहरी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। अगर बच्चों को इब्तदाई दौर में आला तालीम न दी जाए तो बच्चा आला जमातों में इनके आदी नहीं होते, क्योंकि इनकी आदत पुख्ता हो जाती है। इब्तदाई तालीम या मदरसा बच्चों की इनफरादी और माशी ज़रूरत को भी पूरा करता है। उस सिलसिले में बच्चों की नफ्सियात और रुझानात का एहसास का भी ख्याल रखता है। इब्तदाई मदरसा बच्चों के अखलाकियात किरदार की शख्सियत की मुकम्मल तमीर करता है। इसमें उसकी अमा नशोनुमा होती है और परवरिश होती है। इसकी सलाहियतें जागरूक होती हैं और इन सलाहियतों से वो बहुत काम करता है। इस तरह एक अच्छा माशरा तश्कील पाता है। इब्तदाई मदरसा बच्चों में हकूक़ व फ़राइज़ का एहसास दिलाता है। उसमें जज्बा वतनी, दूसरों के साथ ताउन के जज्बात, फ़िक्र और जस्तजू पैदा करता है और मसाइल को हल करने के काबिल होता है। फिर इब्तदाई मदरसे में जो प्राइमरी लेवल होता है उसकी जिस्मानी नशोनुमा का ख्याल रखता है। उसके मुतालिब खेलने, वर्जिशों का और हम सभी सरगर्मियों का एहतमाम मुहैया करता है। अगर ऐसा न हो तो बच्चे की जिस्मानी शख्सियत तबाह हो जाए। वो इब्तदाई मदरसा बच्चे की शख्सियत की मुकम्मल नशोनुमा और तरबियत करता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का अमल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। इस तरह की और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरुफ्ता एजुकेटर, और मेरे चैनल को खुद भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे मज़ीद आगे फ्रेंड और फैमिली का शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।